گھٹن ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ یا پھر اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ فیس بک پر آپ کے سوالات جو آپ بھیج رہے ہیں کامنٹ سیکشن کے ذریعے وہ نہیں شامل ہو رہے متعدد مرتبہ بھیجنے کے باوجود بھی، تو آپ کی اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف لوور تھرڈ کے ساتھ ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے نام اور شہر کے ساتھ سوال بھیج دیجئے، وہاں سے شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے فیس بک لائیو اسٹریم کے ذریعے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ قاری محمد نبیل صاحب کا سوال: انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کسی کا احسان مانا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام 10:30 یعنی 10:30 بجے ہوتا تھا۔ موسم تبدیل ہوا ہے، عشاء کی نماز جلد ہو جاتی ہے، تو آدھا گھنٹہ پہلے شروع کیا جا رہا ہے۔ دسمبر جنوری میں یہ 10 بجے شروع ہوا کرے گا، جن کو نہیں معلوم وہ نوٹ کر لیں۔ احسان کے آپ عرفی معنی ظاہری طور پر جو احسان ہوتا ہے کسی کا ایسی خدمت کرنا، یہ مراد ہے۔ جو احسان کا وسیع معنی آپ لے رہے ہیں اس معنی میں نہیں، جیسا کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ تو اس احسان سے مراد ظاہری طور پر وہ خدمت، وہ کارگزاری، وہ آپ کی جو شیفتگی وارفتگی کے ساتھ جو آپ نے خدمت کی وہ مراد ہے، اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی لوگوں نے کی۔ تو اس کے وہ وسیع معنی اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مراد نہیں ہے۔ اٹک سے ابرار شاہ صاحب کا سوال: نماز جمعہ کی اذان اگر امام صاحب کے سامنے مسجد کے اندر ہی دی جائے تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ اس معاملے میں اصل بات یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ خارج مسجد وہ اذان کہی جائے، مقصد باہر کے لوگوں کو خبر دینا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے بعد ہوا یہ کہ جی آواز تو جائے گی باہر، لیکن اہتمام سنت نہیں ہوگا۔ اہتمام سنت یہی ہے کہ وہ خارج از مسجد کے باہر دی جائے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات: میں نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت امامت صرف چند دن فرمائی تھی، بعد میں
ترک فرما دی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی، روایت کے مطابق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن نماز تراویح کے لیے تشریف لائے، تیسرے دن تشریف نہیں لائے، اور فرمایا اگر یہ ہوتا تو تم پر یہ لازم ہو جاتی، لیکن بعد میں لوگ الگ الگ پڑھتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے جماعت کا اہتمام کر دیا، اور نبی پاک کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم۔ تو اس ارشاد کے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور اسی پر امت کا عمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر اعتراض کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو 1400 سال میں کسی اور کو سمجھ نہیں آئی، جو ایسا کہہ رہے ہیں ان کی سمجھ پتہ نہیں کوئی خاص بنی ہوئی ہے جس میں یہ بات آئی ہے۔ تو مسلمان وہی جو قرآن و حدیث کے مطابق ماننے والا، عقیدے رکھنے والا، وہ اس کو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کے ارشاد کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اور یہ بالکل درست ہے، ویسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ جو شروع میں سوال کا جواب احسان تھا، اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، یہ بھی نبی کی مہربانی ہوگی اس امتی پر جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جسے وہ احسان فرمائیں گے، یعنی یہ بھی ان پر عطا ہوگی، مہربانی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی ولی اللہ کے مزار پر چادر چڑھانا یقیناً باعث خیر و برکت ہے، لیکن کیا اس سے صاحب مزار کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ کس نیت سے چڑھائی جاتی ہے؟ ایصال ثواب کی تو بات واضح ہے، ان کی عقیدت رکھتے ہوئے تعظیم کے ساتھ کی جاتی ہے تو بھی بات واضح ہے۔ تو اس میں پوچھنے والی بات کون سی رہی؟ لازمی بات ہے جو ان کو ایصال ثواب کرے گا ان کو فائدہ ہوگا، ان سے عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے کرے گا تو وہ خود بھی ثواب پائے گا، اور جو عمل ہوگا وہ جائز ہوگا تو اچھا ہوگا۔ تو اس میں یہ بات اصل میں اس کو خاص کیا جاتا ہے عام قبروں سے، اور اس حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ پیر سید غلام نصیر الدین نصیر گولڑہ شریف والوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو چادر چڑھانا، غلاف کعبہ کے لیے کیا بات کریں گے آپ؟ تو غلاف کعبہ بھی چڑھایا جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم پر آپ کپڑا چڑھا لیتے ہیں، تو یہ اس کی تعظیم کے حوالے سے، اس کو نمایاں کرنے کے حوالے سے، اور لازمی بات ہے جس کی عقیدت اور محبت میں یہ کیا جا رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس معنی میں اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ام مریم صاحبہ کا سوال کہ کبیرہ گناہ کا اقرار مجبوراً سب کے سامنے کیا تو اس گناہ کی توبہ بھی سب کے سامنے کرنا ہوگی؟ یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، العلانیۃ بالعلانیہ، السر بالسر، کہ پوشیدہ کی بات پوشیدہ اور کھلی بات کے لیے کھلی۔ تو اگر وہ کھلا ارتکاب کیا ہے اور ذکر کیا ہے تو ان سب کے سامنے لازمی بات ہے کھلے طور پر کرنا چاہیے، یہی اصول بیان کیا گیا ہے۔ اول تو برائی کا ذکر اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے، دعا میں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بس یہ کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ گناہ کا اعلان، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، وہ 6 پارے کی پہلی آیت، تو اس کو سامنے رکھیے۔ تو اگر اس کا اعلانیہ ذکر ہوا ہے تو اعلانیہ ہی توبہ کرنی چاہیے۔
حسنین علی صاحب کا سوال کہ اگر غسل فرض ہو اور نماز فجر کا وقت جا رہا ہو اور یہ ڈر ہو کہ غسل کرنے کے دوران ہی وقت چلا جائے گا، تو اگر تیمم کر کے نماز فجر ادا کر لی تو کیا دہرانا ہوگی یا نیت قضا کی ہوگی؟ آپ نے اس میں 2-3 باتیں کی ہیں. غسل فرض ہے، وقت کم ہے، آپ کی سہولت اس وقت پانی میسر نہیں ہے یا سردی کا موسم ہے، تو آپ کے لیے اگر صرف وضو کی بات ہے تو اس میں یہ کہ آپ شامل ہو رہے ہیں اور مجبوری ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر ایک ایک مرتبہ کر لیں اور جلدی کر کے شامل ہو جائیں تو وضو کرنا ہے. غسل فرض ہے تو آپ کو پہلے غسل کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر وقت نکلتا بھی ہے تو آپ کو اس حالت میں غسل کرنا چاہیے پہلے، یہی بہتر ہے. علی حیدر اور صاحب وہ کا آپ نے سوال. جو کہا قضا، تو چونکہ آپ اس وقت ادا نہیں پڑی ہے تو آپ کی وہ قضا ہی ہوگی، مگر آپ مجبور تھے اس لیے. علی حیدر صاحب کا سوال، رکوع میں سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے ہیں تو کیا اس میں ثواب کی کمی ہوگی؟ نہیں، ایک تجوید آپ کے ہاں لفظ سب لوگوں میں بولا جاتا ہے، یعنی قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں. تو مخارج یعنی کون سا حرف آپ کے کہاں سے نکلتا ہے، حلق سے نکلتا ہے، زبان سے، کنارے سے، نرم نکلتا ہے یا گہرا نکلتا ہے. تو لفظ العظیم، زوئے اردو میں کہتے ہیں، وہ نرم ہے. اگر اس کو زے کی شکل میں پڑھیں گے تو معنی بدلے گا. تو اگر کسی سے وہ نرم زا جو ہے زوئے نرم نہیں نکلتی تو وہ الکریم پڑھے گا، وہ بھی اللہ کا نام ہے، اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ عظیم زے کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ جو اس پر وبال آئے گا وہ نہیں آ سکے گا. اوکاڑا سے محمد شاہ زمان الحق صاحب کا سوال، کیا بالجبر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق کے بارے میں ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے. غصے میں ہی دیتا ہے انسان، کوئی پیار سے نہیں دیتا. اب یہ کہ کسی نے آپ کی گردن پر ہتھیار، آج کل کی زمانے میں پہلے خنجر چاقو ہوتا تھا، گن رکھ دی اور آپ کو یقین ہے یہ چلا دے گا، اس کا 100% یقین ہو، اس کو میں بالجبر مانوں گا. صرف رکھ دینے سے تو نہیں ہوگا یا صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا، اس کو جبر نہیں کہا جائے گا. یقین ہو کہ یہ چلا دے گا اور یہ یقین آپ کے پاس نہیں ہوگا. ڈرانے کے لیے وہ رکھتے ہیں، آپ ایک طلاق دے دیں، رجعی ہوگی، رجعی کا مطلب کہ لوٹ سکیں گے. اب 3 طلاقیں اکٹھی آپ وہ اگر اس نے گن ایسی رکھ دی اور اس کے گواہ بھی ہیں کہ یہ چلا دے گا اور وہ یقینی طور پر ہو، اس کو آپ جبر کہیں گے، لیکن یہ جبر پایا نہیں جاتا. اس کا صدور یعنی اس کا وقوع کہ یہ ایسا ہو بھی یہ بہت مشکل ہے. تو طلاق کے بارے میں آپ رعایت کی گنجائش نہ نکالیں اور کوشش کریں کہ آپ کے منہ سے طلاق نہ نکلے. آپ کوئی اس میں اس وقت کسی طرح بچاؤ کر لیں، لیکن ایسا کبھی میرے سننے میں نہیں آیا. ہاں، ڈرانے کے لیے کہ جی دے دو ورنہ یوں کر دیں گے، دھمکی ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی گن رکھی ہوئی ہے دو ورنہ چلا دیں گے اور وہ یقین ہو کہ چلا بھی دے گا. تو ایسی بات ظاہر ہے نہیں ہوتی، اور جو چلائے گا پھر وہ خود کہاں بچے گا. تو بہت سے اس میں صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ طلاق اگر دی جائے تو ہو جاتی ہے. فضا خان صاحبہ کا سوال کہ فرض روزہ جو قضا ہوا کسی بیماری کی وجہ سے، اگر اس کو عاشورہ کے دن یا کسی بھی فضیلت والے دن رکھ لیا تو کیا اب قضا کے ساتھ نفل کا ثواب بھی ملے گا؟ جس نیت سے رکھا جائے گا وہ ثواب ہوگا. انما الاعمال بالنیات.
آپ اس میں دونوں چیزیں شامل نہیں کریں. آپ عاشورہ کے دن وہ رکھتے ہیں تو آپ عاشورہ کے دن، لیکن نیت قضا روزے کی ہوگی. باقی ثواب اس میں اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی شامل فرما دے، اس کی عطا ہے تو، لیکن جس نیت سے ہوگا وہی روزہ ہوگا. سلیم صاحب کا سوال: میرا زیور گھر سے چوری ہوا اور مجھے 100% یقین ہے کہ کسی رشتہ دار نے چوری کیا، تو کیا پھر بھی مجھے ان سے تعلق رکھنا ہوگا؟ ختم کرنے پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا کفر کر دیا اس نے؟ گناہ کیا ہے نا. تو آپ کو اگر یقین بھی ہے کہ اس نے لیا تو آپ کسی ہیلے سے نکلوا لیں، اس کا کچھ کر لیں، لیکن یہ کہ کفر تو نہیں کیا نا کہ آپ ان سے قطع تعلق کریں. گناہ کیا ہے، اور آپ کو اگر یقین بھی ہے تو کوشش کیجئے گا کسی موقع پر جتانے کی یا کچھ کرنے کی، لیکن یہ کہ سلام دعا تو بند نہیں کرنی چاہیے اگر وہ ایمان والے ہیں تو. ہاں، عذر شرعی آ جائے، وہ آپ کی عزت نفس کو بار بار مجروح کریں اور آپ سے برداشت نہ ہو، اس میں شریعت نے قطع تعلق کی اجازت دی ہے، لیکن عذر شرعی ثابت ہو جائے. اگلا سوال ممتاز احمد صاحب کا کہ جنازے کے بعد کی دعا کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیجیے. تفصیل اتنی کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جن کا وقت بتا دیا گیا، موقوتہ کہتے ہیں ان کو، ان کا ٹائم بتایا گیا ہے، اسپیسیفائی کیا گیا ہے. کچھ عبادات ہوتی ہیں جو غیر موقوتہ، یعنی ان کے لیے وقت کی شرط نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہیں. دعا بھی انہی میں سے ہے کہ دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس وقت کے جس پہ منع. مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو جو اس میں دعا ہے صرف وہی، اس کے علاوہ نہیں کہ آپ رکوع میں جا کے دعا کرنا شروع کر دیں، وہ نہیں. اور حدیث شریف کہتی ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز پڑھ چکو میت پر تو خالص اس میت کے لیے دعا کرو. حدیث شریف ہے، کیونکہ جو دعا آپ نے ویسے کی اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ سب کے لیے کی. اب خالص، اور پھر فاخلصوا له الدعاء کا یعنی الفاظ موجود ہیں کہ خالص اس میت کے لیے خاص طور پر دعا کرو. تو دعا کرنا رحمت بھیجنے کے لیے، اس کے لیے خیر چاہنے کے لیے ہے، تو ایمان والا ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے گی. اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیڑ ہے، کیا اس میں ایسی بات ہے کہ کوئی ہم دشمنی ہے کہ نہیں جی دعا نہیں کرنی ہے. تو جب حدیث شریف ہے، اب اس کے مقابل اپنی رائے دینے کی بات وہ کیا حیثیت ہوگی، وہ بھی ذرا سوچ لیا جائے. تو بلا شبہ مسلمان کے جنازے کے بعد دعا کی جاتی ہے، کرنی چاہیے. اگلا سوال قمبر علی صاحب کا کہ باتھ ٹب میں نہانے کا کیا حکم ہے؟ جی، اس میں آپ اپنی پاکیزگی رکھیں، یعنی وہ پانی استعمال ہو گیا پھر دوبارہ آپ اس سے وہ کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے پانی، اگر پانی جمع کر کے اس میں آپ لیٹ رہے ہیں بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو اب وہ آپ نے جو کر لیا استعمال، تو اس پانی کو آپ نے بہانا ہوگا، تو اس میں بہت زیادہ پانی کا اسراف ہوتا ہے. اسراف کے معنی فضول خرچی، جس کو ویسٹ کرنا کہتے ہیں، تو وہ نہ ہو. باقی یہ ہے کہ جی چھینٹے نہ پڑیں دوسرے مل کر اس پر، یا پانی مستعمل ہو جائے استعمال کے بعد وہ نہ آپ کو لگے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں. صرف اس میں آپ بیٹھ کے نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے اور اس میں آپ کی کوئی گندگی نہیں ہے، پاکیزگی رہ رہی ہے، تو آپ نہا سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کہ جی اس میں صابن بھر کے پانی بھر کے لیٹ جاتے ہیں کچھ دیر، پھر وہ پانی بہا کر دوبارہ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس یہ ہے کہ معلوم ہو
کہ کون سا پانی میں استعمال کر سکتا ہوں، کون سا نہیں، اور کیا میں بہت زیادہ خرچ کر رہا ہوں۔ صرف یہ کہ جی اس میں فضول خرچی نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ ایسی اپلیکیشنز جن کی کمپنیز کی طرف سے یہ آفر ہو کہ اس ایپلیکیشن کو، اس موبائل اپلیکیشن کو صرف ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھ لیا جائے تو اس صورت میں پیسے ملتے ہیں، تو کیا اس طرح کے پیسے یا اس طرح کی کمائی جائز ہوگی؟ صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے پہ جو پیسے مل رہے ہیں، صرف ڈاؤن لوڈ کرنے پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ہوگا، اس کا کوئی ڈیٹیل ہوگی، وہ معلوم ہوگی تو بتائیں گے۔ صرف ڈاؤن لوڈ کرنے سے پیسے اگر مل رہے ہیں اور وہ پیسے آپ کا حق بنتے ہیں تو درست ہے، آپ کا حق نہیں بنتے تو وہ جائز نہیں ہوں گے۔ ان کا دوسرا سوال کہ آدھی آستین میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مجبور ہے کوئی بندہ ایسی حالت میں ہے کہ کپڑا نہیں ہے، پڑھ لی، کبھی کبھار ہو گئی، لیکن یہ کہ بالعموم عادتاً ایسا نہ کرے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھا کہ جہاں جہاں ان کے یونیفارم بعض ہوتے ہیں اداروں کے، وہ اس میں پوری آستین نہیں ہوتی تو انہوں نے مسجد میں جبے یعنی گاؤن لٹکائے ہوئے ہیں، لوگ وہ پہن لیتے ہیں۔ تو وہاں تو اتنا اہتمام اور ہم یہاں سستی کریں، تو اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو اور بات ہے، اس کو عادت نہ بنائے۔ عائشہ معروف صاحبہ کا سوال، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف پیش کر دیجئے کہ وہ کون تھے؟ اللہ والے تھے، مختصر تعارف یہی ہے، ولی اللہ تھے۔ مختصر کہا ہے نا، سوال کیجئے جو جس سے معلومات ہو باقی بزرگوں کے بارے میں۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت میں اوپر، یعنی غوث پاک کے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سری سقطی کے بھانجے تھے اور شاہی پہلوان تھے، لیکن فطری طور پر ان کی قسمت میں یہ نیکی تھی تو وہ ولی اللہ تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے ولی اللہ تھے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ جمعہ کا خطبہ سنتے وقت کس طرح بیٹھا جائے اور خطبہ سننے کے کیا آداب ہیں؟ اصل میں یہ 2 رکعتوں کا وقت خطبے کو دیا گیا کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شوکت کا، وحدت کا، قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس وقت خطبہ جو ہوتا ہے دوسری اذان کے بعد، اس میں مقتدی کو، فالوور کو وہ کام منع ہوتے ہیں جو نماز میں منع ہوتے ہیں۔ بات نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، توجہ سے سنے۔ تو پسندیدہ طریقہ کہ 2 زانو بیٹھے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے، لازمی نہیں ہے۔ پسندیدہ جس کو مستحب کہتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے کہ پہلے خطبے میں قرآن کی آیت حدیث پڑھی جاتی ہے تو لوگ ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ دوسرے میں چونکہ وہ کوئی دعا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی نصیحت ہوگی آپ کے لیے اور درود شریف پڑھا جائے گا، تو اس میں لوگ ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو 4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں نا خطبے میں، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، درود شریف ہے اور دعا، یہ 4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کو توجہ سے ادب سے سنیں تو بہتر ہے، وہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی سے اس طرح نہیں بیٹھا جا رہا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاں، اس موقع پر آپ بات چیت نہ کریں بلکہ توجہ سے سنیں، یہ آسان اور بہتر طریقہ ہے۔ اور دونوں خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے تو بغیر ہونٹ ہلائے، ہاتھ اٹھائے، دل ہی دل میں کوئی نیک دعا کر لی جائے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری اذان ہے، اس کے بعد کاروبار وغیرہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے، مگر ہمارے ہاں آداب نہیں ہے، جمعے کا وہ شوق نہیں ہے، تو اگر اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہتری اس میں، ہمارے لیے ثواب ہے اور ہمارے لیے بھلائی ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ اگر اعصابی کمزوری کی وجہ سے
یا بیماری میں ایسی صورت ہو جائے کہ بیت الخلاء تک پہنچتے پہنچتے قابو رکھنا بہت مشکل ہو جائے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ناپاکی کا ایک قطرہ بھی اگر جسم سے لگ جائے تو جہنم کی آگ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں ارادہ اور غیر ارادی، ایک ہوتا ہے وہ عمل جو آپ خود سے کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ اس پر آپ کو کوئی وہ نہیں تھا، ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک کہاوت سنی تھی بچپن میں کہ پیشاب اور حساب میں دیر نہ کرو، بہت چھوٹے تھے تو بعد میں بات سمجھ آئی۔ کیا مطلب کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو حاجت ہو رہی ہے تو آپ تاخیر نہ کریں، یعنی اس کو روکیں نہیں۔ روکنے سے بیماریاں بھی بنتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ایسی نوبت آ گئی کہ آپ بس میں نہیں تھا تو اس میں آلودگی اگر لگ گئی تو اس کا وہ حکم نہیں ہے جو یہ کہ آپ جان بوجھ کے یعنی ایسی حالت رکھی ہے کہ لگ رہی ہے تو پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اپنی طرف سے کوشش آپ نے کی بہت بچنے کی، لیکن وہ آپ کے بس سے باہر تھی تو اب آپ پر وہ حکم نہیں لگے گا، مگر میں نے پہلے کہا جب محسوس ہونا شروع ہو، یہ قدرت کی طرف سے ہمارے جسم کا ایک نظام کہ جب بھی حاجت ہوتی ہے فوراً محسوس ہوتا ہے تو دیر نہ کریں، انتظار نہ کریں ابھی کچھ اور دیر، تو اس میں خرابی آتی ہے۔ تو کوشش کریں اور لگ جائے تو اس کو لگا نہ رہنے دیں، فوراً کوئی بھی آلودگی لگی ہے ہٹائی جائے فوراً، تو اس میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ باقی جو ہے نا کہ میں پرواہ نہیں کر رہا ہوں، جس طرح عذاب کا ذکر ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کیا مطلب پرواہ نہیں کرتا تھا، تو پرواہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہوئی ہے وہ آپ کے اپنے بس میں نہیں تھی تو اس کا حکم اور ہوگا۔ حیدرآباد سے ہیرا صاحبہ کا سوال کہ میں نے جس خاتون سے قرآن پاک پڑھا تھا انہوں نے مجھے آدھا قرآن پاک پڑھایا اور پھر بولا کہ باقی کا خود پڑھو کہ آپ کافی ذہین ہو۔ تو اب یہ دور طالب علمی کو گزرے 9 سال ہو چکے ہیں، اب میں پڑھتی چلی آ رہی ہوں 9 سال سے، لیکن اب جا کر مجھے پتہ لگا کہ میں کافی غلطیاں کرتی تھی، تو اب میرے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر یقینی طور پر غلطیاں آپ کو معلوم ہو گئیں توبہ کریں اور بعد میں صحیح پڑھیں۔ اب اس کا یہی ہے کہ چونکہ آپ نے لا علمی میں کیا ہے، آپ کے علم میں نہیں تھا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ معافی چاہیں اور اب جتنا صحیح ہو سکے وہ پڑھیں، اور ہو سکے تو جتنا آپ سے زیادہ پڑھا جائے اللہ بہتر کرے، کیونکہ لا علمی میں ہوا ہے، اس لیے آپ توبہ کر لیں اس کے لیے اور اب صحیح پڑھیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ آپ نے کہا تھا کہ مذاق میں بھی اگر طلاق دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، تو کیا اگر مذاق میں ایجاب و قبول کر لیا جائے تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں؟ اگر 2 گواہوں کے سامنے کیا ہوگا تو ہو جائے گا، کیونکہ دوسری شرط ہے صرف ایجاب و قبول نہیں، 2 گواہوں کا ہونا بھی، اگر وہ مذاق میں بھی کریں گے تب بھی ہو جائے گا۔ وقاص الحق صاحب کا سوال کہ تعویذ کروانا بخار یا کسی اور بیماری کے لیے کیسا عمل ہے؟ آپ اعوذ کا لفظ، اعوذ باللہ، تعوذ کہتے ہیں اس کو، پناہ لینا۔ تعویذ کا مطلب بھی یہی ہے کہ پناہ لینا، اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جائز تعویذ جو ہے جائز، وہ بالکل درست ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کسی نے مسلمان کی دشمنی کے لیے کروایا، بیوی نے شوہر کے خلاف کروایا، شوہر نے بیوی کے خلاف، جو چیز جائز نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ عملیات کرنے والے کہ جی آ جائیں، بیوی کو کہتے ہیں شوہر کو قابو کرنا ہے، قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مرد کو اللہ نے درجہ دیا، ہاں یہ کہ مرد کے دل میں محبت بڑھ جائے وہ بالکل درست ہے، وہ زیادہ خیال رکھے بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ وہ میرے ماتحت ہو جائے، میرا کہنا مانے، اس طرح کے تعویذ جائز نہیں ہوتے۔ کرنے والا کروانے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو جو صحیح جائز تعویذ ہے وہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا سے عبد القادر کھتری صاحب کا سوال
صبح کے وقت دکان کھولنے سے پہلے دکان میں اذان دینا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. بلائیں دور کرنے کے لیے اگر آپ دیتے ہیں اذان، گھر میں بھی اگر روز کہا جائے تو بلائیں دور ہوتی ہیں. کوئی غلط آ گیا، اس کے اثرات اس کے ساتھ بد آئے، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. اگر وہاں کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے غلط، اس کا اثر رک جاتا ہے، برا اثر. تو اذان دینے سے جہاں تک شیطان بھاگتا ہے نا، تو جب شیطان بھاگتا ہے تو بری چیزوں کے اثر رکتے ہیں، اور پھر جتنی جہاں تک آواز جاتی ہے وہ سب گواہ بنتے ہیں آپ کے. تو اذان کہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کہنا کہ نہیں دی آج اذان. تو آپ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ جی کہنی ہی ہے، اس کے بغیر میں دکان نہیں کھول سکتا. تو آپ دیتے رہیں روز، اس پہ مداومت رکھیں، لیکن یہ کہ اس کو اس چیز کا حصہ نہ بنا لیں کہ جی اس کے بغیر دکان نہیں کھولوں گا. آپ کی عادت ہے، آپ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ ایک ایسی عورت جس کی عمر 60 سے اوپر ہے، محرم نہ ہونے کی وجہ سے کیا وہ کسی گروپ کے ساتھ عمرہ پہ جا سکتی ہے؟ جی شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ نہیں جا سکتی. آج کل جس طرح سعودی حکومت نے بھی 45 سال سے زیادہ عمر کی عورت کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی ہے، تو عورتیں جانے لگ گئی ہیں گروپ میں، غلط رشتے بتا کے جا رہی ہیں، تو وہ اس کی گناہ گار ہوں گی. آج عمرے پہ جائیں گی، آج عمرہ ہو جائے گا، مگر اس جھوٹ بولنے کے اور غلط رشتہ بتانے کے وہ جو گمراہی ہے اس کا وہ وبال رہے گا، گناہ کا وبال رہے گا جو غلط کیا ہے. تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے کہ وہ اگر اس کو سفر میں رات آنی ہے تو وہ بغیر محرم کے نہ کرے. یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہے، فار ہر سیکیورٹی، اس کی سیفٹی کے لیے ہے کہ اس کو کوئی اور ہاتھ نہ لگائے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں گر جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ حفاظت کے لیے ہے. تو شریعت کا حکم اس کو بدلا نہیں جا سکتا. آسام انڈیا سے بلال احمد صاحب کا سوال، بچوں کے نام رکھنے کے کیا آداب ہیں؟ جی نام رکھنے کا یہ ہے کہ جی بچہ اگر بالفرض پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہی ختم ہو گیا، اس کا بھی نام رکھے. پیدا ہو کے سانس لیا ہے اس نے تو اس کی نماز بھی پڑھیں، جنازہ کی، نام ضرور رکھیں، ورنہ وہ شکایت کرے گا کہ میرا کوئی نام نہیں رکھا. نام رکھنے چاہیے ہمیشہ جن سے اللہ کی تعریف ظاہر ہو، اس کی بندگی ظاہر ہو، اس کی نعمتوں کا اظہار ہو. لوگ نئے نام کی تلاش میں، خاص طور پر آج کل گوگل سے پوچھتے ہیں، سرچ انجن ہے، تو اس میں بعض ایسے لفظ ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ کہاں سے نکال لیے. لغت ڈھونڈتے ہیں تو دور دور تک اس کا کوئی مادہ اوریجن نہیں ملتا کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے، اور معنی پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کہاں سے بنا لیے ہیں. تو اچھے الفاظ بزرگوں کے نام پہ رکھتے ہیں نسبت کی وجہ سے، تو اچھے نام ہونے چاہیے جن سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو، اس کی نعمت کا اظہار ہو، اس کی تعریف ہو، اور وہ نام بھی معنی کے لحاظ سے اچھا ہو، اسم ہو، صفت ہو. تو لوگ تو فعل پہ بھی، مثلا اقرا نام رکھ لیا، دعا نام رکھ لیا، یہ تو فعل ہے. تو اب آپ بتائیے اس پہ نام، ہاں اگر کوئی وہ دعا کے ساتھ کوئی لفظ لگا لیا ہے کہ دعائے رسول، تو چلیں کوئی نہ کوئی نسبت ہو گئی، لیکن جو فعل ہیں ان پر بھی نام رکھے جا رہے ہیں. اور فنی نام بھی رکھ لیتے ہیں لوگ، کچھ وہ میاں والی کے علاقے کے، اور پٹھان ہمارے کچھ ایسے ہیں وہ واقعات کے حساب سے نام. الیکشن ہو رہا ہے تو الیکشن خان بھی نام ہم نے سنا ہے، یا بندوق خان بھی نام سنا ہے. ایسے نام بھی، پیندہ خان نام جانتا ہوں میں ان شخص کو جن کا نام پیندہ خان، رکھ دیا نام. تو یہ اس طرح کے نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. تو کوشش کیجئے اچھے نام رکھیے، اور نام جب رکھیں تو بگاڑے نہیں. خاص طور پر جو مبارک ہستیوں کے نام ہوں، مبارک، یہ جو محمل ہے نا، محمل، مثلاً جی کھانا وانا، اب یہ جو وانا ہے یہ مومل، اس کو لوگ عبادت کی چیزوں میں بھی، نماز شماز معاذ اللہ،
میں نے ہم لوگوں کے منہ سے قرآن شران کا لفظ سنا، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ محمل لگا لیتے ہیں لوگ، نام بگاڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے. محمد انس قریشی صاحب کا سوال، کیا مرد کا ہاتھ میں کڑے پہننا جائز ہے؟ اور جو پیر حضرات کہلانے والے ایسا کرتے ہیں کیا وہ درست طریقے پر ہیں؟ جی، جہاں تک کڑے پہننا، خواہ وہ پلاسٹک کے ہوں، لکڑی کے ہوں، چاندی کے ہوں، سونے کے ہوں، کانسی کے ہوں، پیتل کے ہوں، مرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں. بعض لوگ جو آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ حالت سکر میں ہوتے ہیں، ایک صحو، صاد ہا واو، صحو، وہ اس میں ہوتے ہیں، اور ایک سکر میں ہوتے ہیں. سکر کا مطلب وہ کچھ گم سے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا معاملہ اور ہے. لیکن جو حالت سہو میں ہے، ہوش میں ہے، اور شرعی احکام کے بارے میں اگر خبر نہیں ہے اور کسی نے بتا دیا ہے پھر بھی کرتا ہے تو وہ غلط ہوگا. تو جو حالت سہو میں، جو حالت سکر میں ہے، اس کا معاملہ اور ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی ان کو مرفوع القلم کہہ دیا جاتا ہے کہ ان پہ کیا حکم لگے، کیونکہ وہ پوری طرح سینسز میں ہی نہیں ہوتے، یا پوری طرح اگر وہ کسی کیفیت میں ہیں تو وہ ان کا ہے. لیکن یہ جو ملنگ بنے ہوئے ہیں اور یہ کڑے وڑے پہن لیتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ بنے ہوئے ہیں. ایک ہے جس کی حالت ایسی ہے، گمسم ہے، وہ اس کا تو حکم اور ہوگا، لیکن یہ تو بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو ڈرامہ ہے. اگلا سوال ام مریم صاحبہ کا، کہ نماز کی قضا کا فدیہ جو کہ بعد از وفات دیا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. احادیث میں ذکر ملتا ہے، اگر اس پر تھیں اور وہ نہیں پڑھ سکی کسی وجہ سے یا نہیں پڑھ سکا، تو اس کی طرف سے دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور معاف کر دے. تو اس کا ثبوت موجود ہے، روایات میں موجود ہے. جس طرح کسی پہ قرض ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، تو یہ بھی اس پر تھا، اس نے نہیں کیا، تو اب ہم دیتے ہیں اس کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. یہ اس حوالے سے ہے. سید فیاض صاحب کا سوال، کہ میری چھوٹی بہن اور ان کے شوہر جب بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں یا ان سے ملاقات ہوتی ہے تو شرک و بدعت اور اپنے اہل سنت کے جو معاملات ہیں ان کے خلاف ہی بحث کرتے نظر آتے ہیں. تو میرے گھر جب بھی میری بہن آئیں تو بچوں سے کہنے لگیں کہ 11ویں وغیرہ نہیں منانی چاہیے. اب میری جو زوجہ ہیں وہ بہت طیش میں آئیں اور مجھ سے کہا کہ اپنی بہن سے کہیں ہم سے نہ ملیں. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں ان سے کھل کر اظہار کر سکتا ہوں اس بات کا؟ شریعت کے معاملے میں رشتوں کی رعایت نہیں ہوتی. شریعت کا حکم جو جائز کام ہے اس کے بارے میں ہم کسی سے رعایت نہیں کریں گے. بہن کو صاف لفظوں میں کہیں بہن آتی ہو، آؤ، ملو، اپنی باتیں کر لو، ہمارے عقیدے کی باتیں نہ کرو. تو اس بارے میں اس کو کہنے میں کوئی عذر نہیں. بہن برا بھی مناتی ہے تو منائے، کیونکہ جو صحیح بات ہے اس کے لیے کیسی شرم. تو اس پہ لحاظ نہیں کیا جائے گا. اور وہ جو خاتون جاتی ہیں ان کو کیا وہ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ صرف انہی کو معلوم ہے، کسی اور کو کچھ معلوم نہیں ہے؟ باقی سب پیدل ہیں کیا؟ جتنے 11ویں مناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہتی ہیں؟ اور پھر شرک کہنے کے لیے آپ کو لفظ شرک کی تعریف معلوم ہے؟ اس خاتون سے پوچھا جائے شرک کس کو کہتے ہیں، کسی عالم سے بات کروا دی جائے، اس کی شرک کی تعریف بتائے، وہ کس کو شرک کہتے ہیں، اس کو شرک ثابت تو کرے وہ. اور وہ ثابت کر نہیں سکیں گی کیونکہ یہ شرک ہے نہیں. تو پھر کسی کو ایسا لازمی بات ہے، شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. آپ نے دوسرے کو مشرک کہا اور وہ مشرک نہیں ہے تو حدیث کے مطابق وہ الزام آپ پر آ جائے گا، نہیں بات آپ پہ آ جائے گی، آپ مشرک ہو جائیں گے. تو اس طرح وہ نہ کرے. کوئی اگر 11ویں نہیں کرتا، میلاد شریف نہیں مناتا، ایصال ثواب نہیں کرتا، نہ کرے.
لیکن جو کر رہے ہیں ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں، ان کو غلط کہنے کی بھی آپ جسارت نہ کریں۔ دل آزاری بھی آپ کرتے ہیں، آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں کہ جائز کام کو غلط کہنے کا گناہ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی بات کرے، یا تو پھر یہ کہ کسی عالم کے سامنے آئے، پتہ چلے کہ جی ان کی کتنے پانی میں ہے، معلوم بھی ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، بدعت ہوتی کیا ہے، معلوم بھی ہے، بس ایسے ہی سنی سنائی بات آگے کر دی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں بولنے میں، اور رشتے ناطے میں آپ کو اس بارے میں بہن کو اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا کہ جی آپ قطع رحمی ہو جائے گی، آپ اسے کہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور اگر تم نے کرنی ہے تو مہربانی نہ آئیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اگر آ کے مسلسل یہی الغار کرتی ہے تو نہ آئے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو ادب نہیں کرتے ہمیں ان سے مل کے کیا لینا ہے۔ تو باقی یہ کہ وہ آئیں رسمی طور پر، ملتے ملاتے ہیں ملیں، لیکن یہ کہ اگر دین کی بات آئے گی تو لحاظ نہیں ہوگا۔ کانپور انڈیا سے محمد عارف صاحب کا سوال کہ اگر امام اقامت پڑھے کیا سارے مقتدیوں کا کھڑے ہو کر سننا ضروری ہے؟ اقامت کے لیے ہم احناف حنفی کہلانے والے جو ہمیں تعلیمات ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ اعلان ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، باقی لوگ بیٹھ کر سنیں گے۔ اب مثلا جمعہ ہے تو خطیب خطبے کے بعد نہ بیٹھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہ وہ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن یہ کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں، لوگ کھڑے نہیں ہوں، حی علی الصلاۃ کی بات پر پھر کھڑے ہونا شروع کریں، اور یہی اصل طریقہ ہے، اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے۔ بنگلور سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس مبارک کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی تلاوت یا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، کیا وہ آپ کے علم میں لانا ضروری ہے یا پھر خود ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو بھی پڑھا ہو؟ جی، اس حوالے سے ہم پورا سال، یعنی پہلا عرس ہو گیا تو اب اگلے عرس تک ہم ساری دنیا سے لوگوں سے جمع کرتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں لکھوا دیتے ہیں، تو وہ عرس شریف کی مرکزی نشست میں جمع کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جو صحیح پڑھا گیا واقعی پڑھا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ہی لکھوا دیا ہو، تو جو واقعی پڑھا گیا، جو صحیح پڑھا گیا، تو اگر آپ خود ایصال ثواب کرنا چاہیں وہ آپ کی خوشی، ہمیں اگر آپ بھیجیں گے تو ہم اس میں جو ہم اجتماعی طور پر پیش کرتے ہیں اس میں شامل کر لیں گے۔ اور عرس شریف 17-18 فروری کو 39واں عرس، اور 18 فروری کو پوری دنیا کی ہر سنی مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں سالانہ یوم خطیب اعظم یہ ایصال ثواب کے لیے ہی منایا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے مقام پر کریں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھجوا دیں وہ بھی اچھی بات ہے، وہاں بھی کریں یہاں بھی بھیجیں اور زیادہ اچھی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ انتقال کے بعد اگر گھر میں میت کو قبلے کی طرف پیر رکھ کر لٹا دیا جائے تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ نہیں، قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، یا سر ہو قبلے کی طرف یا دائیں طرف اور سامنے قبلہ ہو، یعنی اس کا چہرہ جو ہو دائیں طرف منہ کریں تو قبلہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر سر قبلے کی طرف، پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ اگلا سوال ہرا صاحبہ کا کہ اگر کوئی اپنے والدین کے پیسے بنا پوچھے اٹھا لے، اس کو ضرورت ہو اس وقت اور نہ بتائے، اور کچھ دن بعد جب ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے ضرورت پورے ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو بتا دے کہ پیسے لیے تھے آپ سے بنا پوچھے اور وہ معاف کر دیں، تو کیا اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ بتا دینے میں آپ کو شاید یہ خطرہ ہے کہ نہیں ملیں گے، وہ نہیں دیں گے اور آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کے اٹھا لینے سے ان کا دھیان آپ کی طرف آئندہ جب بھی کبھی جائے گا وہ یہی سمجھیں گے اٹھایا، اور بھلے کوئی اور اٹھائے گا تب بھی نام آپ کا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بتا دیں، اور اگر ایسی مجبوری آ گئی اور آپ نے لے لیے، لینے کے بعد بتا دیں کہ میں نے لیے تھے میں دے دوں گا،
لیکن اس کے باوجود آپ نہیں بتاتے اور کوئی ایسی بات ہے بعد میں ان سے آپ نے پیسے لوٹا دیے، لیکن بہت لمبا وقفہ نہیں کہ ان کی کوئی ضرورت رک جائے تو وہ معاف کر دیں، تو بہرحال ان کی مہربانی ہے، معاف کر دیں، ورنہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لازمی بات ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ دیں گے نہیں، یا آپ مانگیں گے وہ نہیں دیں گے اس لیے آپ نہیں بتا رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جی آپ کو اتنا معلوم ہے کہ میں اگر ان سے یہ بتاؤں گا تو وہ ناراض ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں میں مجبوری کبھی ہوئی ہے تو ایسا کریں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو عادت بنا لیں۔ اگر ایک آدھ بار ہو گیا ہے ضرورت کے تحت تو معافی چاہ لیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لاہور سے ریحانہ صاحبہ کا سوال: کیا صدقے کی رقم کسی کو دینے سے پہلے اسے بتانا چاہیے کہ یہ رقم صدقے کی ہے؟ ضروری نہیں ہے، نیت ہونا، بعد میں نیت کریں گے کہ جو دیا تھا وہ صدقہ نہیں، دیتے وقت دل میں نیت، دل کے ارادے کا نام، بھلے آپ تحفہ کہہ کے دے دیں لیکن نیت ہو کہ یہ صدقہ ہے اور مستحق کو دے رہے ہیں، تو بتانا ضروری نہیں۔ لیکن اس نے اگر پوچھ لیا، آپ نے تو کہا تحفہ ہے بچوں کے لیے، خرچہ ہے ایسے ہی دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس نے پوچھ لیا کہ کیا یہ زکوٰۃ اور صدقہ ہے، پھر آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن ان کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، اللہ نے دلوایا ہے، تو ان کو پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن دیتے وقت آپ کی نیت ضرور ہو، ورنہ وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ سلمان قریشی صاحب کا سوال: اگر باپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہو مگر اس کا خود کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا اب اس کو اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے سے پہلے خود کا عقیقہ کرنا ہوگا؟ کیا یہ لازم ہے؟ نہیں، یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن، 14 دن، 21 دن، بچہ اس میں گروی ہوتا ہے، یہ شکرانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی طرف سے کوئی بھی صدقہ ہو گیا تو وہ ہو گئی بات، تو اگر وہ بھی بعد میں کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے نہیں کیا تو وہ دوسرے کا نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ دوسرے کا نکاح نہ پڑھائے، یا جس نے اس طرح اس کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں لوگوں میں غلط مشہور ہیں۔ ام مریم صاحبہ کا سوال کہ کیا رکوع ساقط ہونے سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے؟ یہ بات سوال آیا ہے تو سن لیں۔ مسجدوں میں پہلے کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو لا کر بٹھا دیا جاتا تھا۔ ویل چیئر آئی بعد میں، ویل چیئر کے بعد لوگوں نے کہا جب یہ بیٹھے ہیں تو کرسیاں لا کے رکھ دیں۔ وہ لوگ جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اب ان کے لیے اب جس طرح کرسی رکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے تو لازمی بات ہے سب سے باہر ہوں گے، سب سے آگے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب وہ رکوع نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو اب بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ نے شروع کیا سجدے کی جگہ نہیں ہے مگر کھڑے ہونے کی، وہاں آپ کھڑے ہو کے شروع کریں گے، کیونکہ وہاں سجدے کی جگہ نہیں، اور آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہوائی جہاز میں سیٹ پر ہے، کھڑے ہو کے شروع کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے شروع کریں، باقی چیزیں بیٹھ کے، اور اگر وہاں بھی اجازت دی جاتی ہے، جگہ مل جاتی ہے تو آپ پوری ارکان ادا کریں۔ تو جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو جب وہ رکوع سجدہ نہیں کر رہے تو ان کو بیٹھ کے ہی شروع کرنی ہے، ان سے وہ قیام بھی ساقط ہو جائے گا، اور ان کو سب سے آگے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ ہم جو منت مانتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنے نوافل پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا، تو کیا وہ کام پورا ہونے پر منت پوری کرنی ہوگی، یا پھر اگر کام پورا نہ ہو تو پھر بھی کرنی ہوگی؟ نہیں، اگر آپ نے اس کے ساتھ مشروط کیا ہے نا کہ جی میرا کام ہوگا تو کروں گا، کام نہیں ہوا ہے تو آپ پر وہ لازم نہیں ہے، لیکن کام ہو گیا ہے تو آپ نے ایک چیز آپ پر لازم نہیں تھی وہ لازم کر لی، واجب کر لی، اب اس کو آپ کو کرنا ہے۔ یوفون بالنذر، قرآن کریم میں حکم موجود ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی نظر مان لی ہے، یہ نظر عرفی بھی ہوتی ہے، نظر شرعی بھی ہوتی ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ،
تو اگر آپ نے مان لیا ہے کوئی کام تو وہ اپنے اوپر واجب کر لیا، اب آپ کو وہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن غلط چیز مانی ہے تو وہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا، جو صحیح چیز مانی ہے، نفل مان لی ہے، کھانا مان لیا، اور یہ نہیں کہ جی فلاں کسی خاتون نے کہا میں فلاں مزار پہ جا کے کروں گی، تو وہ مزار پہ نہیں بھی جاتی ہے تو وہ صدقہ کر دے، جو رقم ہے کھانا ہے وہ دے دے۔ جانا ضروری نہیں ہوگا کہ نہیں وہاں جا کے ہی کروں گی، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو جو چیز آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی وہ اب آپ کو کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ نے خود پر لازم کی ہے، لازم نہیں تھی آپ نے کر لی، تو اب آپ کو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کا دوسرا سوال، کیا یہ دو چیزیں مفسدات وضو میں شمار ہوں گی؟ پہلا یہ کہ نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ قے آ جائے، تو کیا اس سے وضو پر اثر پڑے گا؟ جی، آپ کا نکسیر پھوٹی ہے، خود بخود خون نکلا ہے، تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس کے لیے دوبارہ وضو۔ اب باقی رہا قے، تو قے کس حالت میں آئی؟ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یا ویسے آ گئی قے؟ آپ کے ارادے سے آئی ہے، خود بخود آئی ہے، معمولی سی ہے تو حکم اور ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مواد نکلا ہے تو بہتر ہے آپ تازہ وضو کر لیں۔ ان کا اگلا سوال کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محی الدین کیسے ہوا؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو حالات پڑھیں کہ جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں آپ مرتبہ ولایت پر جلوہ گر ہوئے، حالانکہ مادرزاد ولی اللہ ہیں، تو جب خدمات شروع کی اس وقت حالات کیا تھے؟ شرق و غرب، جنوب و شمال میں حالات کیا تھے؟ لوگوں کے کس طرح کے معاملات ہو گئے تھے؟ تو آپ نے ان حالات میں محنت کر کے دین کو زندہ کیا، جس کو کمزور کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور یہ تجدید و احیاء دین علماء کرام، جو علماء حق ہیں، ہر دور میں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کیا یہ ان کا خاص لقب ہے۔ باقی بھی جو لوگ دین کو تازہ کرنے کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے قاضی نعیم الدین صاحب کا سوال، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، کیا اس شعر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو تو نہیں آیا؟ اور کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے انحراف تو نہیں پایا جا رہا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے انبیاء کے مابین فضیلت نہ دو؟ اس پر ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی پاک کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ لازمی بات ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن دوسرے نبی کو ادنا کہہ کر نہیں، دوسرے نبی کی کسی طرح تنقیص کر کے نہیں، توہین کر کے، کیونکہ اس صورت میں تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ تو شاعری کرنے والے بہت سے لوگ یا تو علوم نہیں رکھتے، یعنی جانتے نہیں ہیں، اور یا پھر ان کے پاس وہ تمام معلومات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، اکثر ایسا کہہ جاتے ہیں۔ تو ان کا کہا ہوا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو جیسے کہہ دیا سو مان لیا جائے، نہیں، دوسرے نبی کی تنقیص نہ ہے۔ ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ سکتے، اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک کا یہ جو فرمانا تھا یہ طبعی طور پر عاجزی کرتے ہوئے فرمانا تھا۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور کتنی آیات ہیں، وَالْعَمْرُ کا، حضور کی جان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ تو وہ جو تھا وہ طبعی طور پر عاجزی کرتے ہوئے فرمایا تھا، ورنہ قرآن کی آیات اور احادیث مشہور ہیں، انا سید ولد آدم، قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، اس خاص اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا، اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کیا۔
تو یہ جو مصرع کہا جا رہا ہے نام کے ہیں، یہ لازمی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لفظ کو بدلا جائے، کہا جائے کہ بلا شبہ حضرت سلیمان کا تخت بھی بڑی تھا لیکن میرے نبی کی چٹائی کی کیا بات ہے، یوں کہہ لیا تو بات ہو گئی، لیکن وہ صرف نام کے کہنا اس میں اہانت پائی جا رہی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ عمار صاحب کا سوال کہ سود کی کیلکولیشن کا علم جو کہ مختلف MBA یا پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، کیا وہ سیکھنا اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں یا اس میں مدد ملے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ علم کسی چیز کا بھی برا نہیں ہوتا۔ جملہ کیا ہے میرا؟ علم، جاننا کسی چیز کا بھی برا نہیں ہوتا۔ جادو ہے، پتہ ہی کیسے چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ تو علم کسی چیز کا برا نہیں ہے، پتہ چلے تاکہ کیا سود ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب وہ سود کا جو علم جتنا وہاں سکھایا جا رہا ہے، کیا وہ شریعت کے مطابق ہے یا ویسے ہے؟ تو آپ کا علم صرف جاننا، پتہ چل جائے کہ جی یہ سود ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو علم برا نہیں ہے۔ اب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، یا آپ ترغیب دیں گے یعنی اس کی طرف لگائیں گے، لائیں گے، لوگوں کو دھیان دلائیں گے، ان کو کہیں گے یعنی اس کی طرف مائل کریں گے، وہ غلط ہوگا۔ صرف جاننا کسی چیز کا، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا۔ محمد طاہر صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سونا یہ کیسا ہے؟ جی اگر رات بھر کا جاگا ہوا ہے، فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی ہے اور نیند کا غلبہ ہے، سو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ سورج نکلنے تک اگر جاگ سکے تو بہتر ہے اشراق پڑھ لے یا کچھ پڑھتا رہے، لیکن یہ کہ اگر وہ فجر پڑھنے کے بعد ادا کر لی ہے وقت پر اور سو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اس ٹائم فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرے کہ اگر سورج نکلنے تک جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے، گرمیوں میں کم ہوتا ہے، سردیوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ پڑھتا رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیند کا غلبہ ہے، فجر وقت پہ پڑھی ہے، سو جائے اگر سوتا ہے تو۔ سمیعہ لطیف صاحبہ کا سوال کہ امہات المومنین کے بارے میں کچھ کتابوں میں 11 کا ذکر آتا ہے اور کچھ میں 13 کا، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب بھی تجویز فرما دیجئے۔ جی سیرت کے بارے میں اب عربی میں زیادہ کتابیں ہیں، اردو میں بھی بہت آئی ہوئی ہیں۔ سیرت رسول عربی مولانا نور بخش توکلی صاحب کی ایک والیوم میں ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی لکھی ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ضخیم کتابیں بھی ملتی ہیں ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح غالباً 13 یا 14 بتائے گئے ہیں، لیکن جو ازواج آپ کے حرم شریف میں آئیں وہ 11، یعنی 11 بیک وقت جو تشریف لائیں وہ 11 ہیں۔ نکاح 13 یا 14 بھی ذکر ہوئے ہیں لیکن وہ حرم میں نہیں آئیں، تو اس لحاظ سے ان 11 کے نام بتائے جاتے ہیں، اور جو آپ کی کنیزیں تھیں ان میں حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ کا نام ہے، باقی کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، نہیں تو سنتے رہتے ہیں، یاد کر لیجئے گا۔ تو یہ میری جو اس وقت معلومات ہے اس کے مطابق میں نے کہا۔ محمد سمیر صاحب کا سوال کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے اور ایمان کی سلامتی کے لیے شریعت میں کیا دعا تعلیم فرمائی گئی ہے؟ جی میں غلط ماحول سے، غلط غذا سے بچوں، غلط کمائی سے بچوں، اور اپنے آپ کو توبہ استغفار پہ رکھوں۔ میں نے یہ مختصر 2-3 چیزیں کہہ دی ہیں، نہ غلط کمانا ہے، نہ غلط کھانا ہے، نہ غلط کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ زیادہ اثر انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر وقت اگر ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھے رہیں گے اور جناب فون لے کے کھیلتے رہیں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، لِلصُّحْبَةِ تاثیر، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔
تو کوشش کریں اور کثرت باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ سے چاہتے رہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں، کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں۔ بنت علی صاحبہ کا سوال کہ رات عشاء پڑھے بغیر اگر سو جائیں اور صبح تہجد کے بعد ادا کر لیں تو کیا حکم ہوگا؟ نہیں، میں سمجھا کہ رات کو تو سو گئے، عشاء نہیں پڑھی، اب تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھیں، اس سے پہلے عشاء پڑھیں گے، پھر تہجد ہوگی نا۔ لیکن تہجد کے بعد عشاء پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ عشاء پڑھیں گے، پھر آپ تہجد پڑھیں گے۔ ترتیب یوں رکھیں، بشرطے کہ وقت ہے، اور اگر وقت نکل گیا تہجد کا بھی تو اب آپ قضا پڑھیں گے۔ راول پنڈی سے عزیز اختر صاحب کا سوال کہ جس طرح نیک اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، اسی طرح اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس کے لیے ایسا کیا کرے جو اس کی بخشش کے لیے بہتر ہو؟ بخشش کے وہی طریقے، ہم والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، اولاد ہوں، میاں بیوی ہوں، مسلمان بھائی ہوں، سب کے لیے وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے جو نیکیاں ہیں۔ والد صاحب کی کتاب ثواب العبادات اردو انگلش میں ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ کنواں بنوا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، قرآن شریف ہے، دینی کتابیں ہیں، کسی طالب علم کا خرچ اٹھا لیں، یہ جو بھی جتنے ہیں آپ کے نیک کام، کسی کو نیکی سکھا دیں، آپ کی سکھائی ہوئی وہ آگے سکھاتا رہے، سرائے بنا دی ہے یا اپنے کنواں کھدوا دیا ہے، جو بھی آپ سے نیک کام ہو سکتے ہیں تو وہ آپ بیوی کے لیے کریں، بیوی میاں کے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، مسلمان کے لیے ایصال ثواب کے جو کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ مسجد بنا دی ہے، مسجد میں حصہ ڈال دیں، مگر ہو اہل حق کے ساتھ، یہ معاملہ بدعقیدہ کے ساتھ نہ ہو۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ دعائے گنج العرش کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے اور اسے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ متعدد کا مطلب مینی، بہت سے اوراد ورد جو تکرار کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان میں بہت سی دعائیں ہیں، درود ہیں، کلمات ہیں، تو ان میں کوئی غلط بات نہ ہو تو یہ جیسا کہ مشہور ہوتا ہے، اب اس کو گنج العرش یعنی عرش کا خزانہ، تو دعائیں ہیں، اوراد ہیں، اور اگر وہ صحیح ہیں، ان میں کوئی غلط لفظ نہیں ہے، اور وہ بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے سے آپ کو بھی ثواب ہوگا، جس کو ثواب بخشیں گے اس کا بھی ہوگا، مگر مستند چیزیں ہوں اور صحیح چیزیں ہوں۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک واقعہ جو قوالی میں منظوم انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک اذان نہیں دی اس وقت تک سحر نہ ہوئی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، سحر نہ ہونے کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا تھا کسی نے، تو اس کی جگہ دوسرے کو کہا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی سحر نہیں ہوئی، ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ عمر مستقیم صاحب کا سوال کہ میری والدہ ڈرامے بہت دیکھتی ہیں، ہم ان کو ڈراموں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بکثرت ڈرامے دیکھتی ہیں، رہنمائی فرما دیجیے اس بارے میں۔ یعنی دیکھتی ہیں، کرتی تو نہیں ہے نا ڈرامے، بہرحال ان کو پیار سے بتایا جائے کہ کوئی اچھی چیز ان کو دکھا دے نا آپ اس کے مقابل، تاکہ اس کی طرف شوق ہو جائے، کوئی اچھا بیان، کوئی اچھی محفل، اور ان کو پیار سے آہستہ آہستہ کہیں کہ جی یہ جتنی دیر دیکھ رہی ہیں اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی اچھا میسج ہے، کوئی بہت اچھا پیغام ہے اور اچھے انداز میں دیا گیا ہے۔ ڈراموں میں پہلے یہ ہوتا تھا، مگر اب ڈرامے جو ہیں اس میں بے حیائی، برائی، بے ادبی اور بدسلوکی سکھائی جاتی ہے، ورغلایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ ٹیوشن ہے،
بے حیائی کی فری ٹیوشن دی جا رہی ہے. تو یہ باقاعدہ سازش کے تحت بنائے جاتے ہیں، تو ان کو ذرا پیار سے سمجھاتے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ سختی سے کہیں. ان کو کچھ اس کی برائیاں بتائیں، اس کے اثرات بتائیں، تو امید ہے وہ رک جائیں گی. ان سے یہ کہیں کہ قرآن شریف پڑھیں، دھیان دوسری طرف بھی کسی چیز کے لگائیں، اس کا متبادل کوئی اچھی چیز ان کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. کوشش جاری رکھیے گا. اگلا سوال مظفر گڑھ سے محمد کاشف بلال صاحب کا، کہ اگر کسی شعر یا غزل میں اللہ تعالیٰ کے لیے گورکھ دھندا کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو کیا اسے پڑھنا درست ہوگا، اور پڑھنے والے کے اوپر کیا شرعی حکم ہوگا؟ نصرت فتح علی خان صاحب کی یہ قوالی مجھے پتہ نہیں کتنے برس پہلے، 30 برس یا زیادہ برس پہلے کسی نے سنائی تھی، اگر مجھے صحیح یاد ہے. میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ کہنے والے نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کہنا چاہا ہے، اس میں ایک طرف تو یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، دوسری طرف یہ کہ کچھ باتیں عقلی طور پر ایسی کی ہیں جو کہنا درست نہیں ہے. تو میں نے اس وقت ان سے یہ کہا تھا کہ یہ زیادہ تر یہ بہکانے والی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کسی کو، جس طرح علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا، اعتراض ہوا تو انہوں نے جواب شکوہ میں اس کو حل کیا. جب شکوہ لکھا تھا تو کفر تک کے فتوے لگ گئے تھے علامہ اقبال پر، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھا. تو یہ جو کسی کی شاعری ہے، یہ وہی بات میں نے پہلے کہی کہ علم نہیں ہے اس کے پاس، ناقص علم ہے، یا پھر اور اس نے نہیں سمجھا کہ میں کہاں تک کہہ سکتا ہوں، کتنا کہہ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں شکوک کو ذرا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پھر کیوں ہے، پھر یہ کیوں ہے، لہٰذا یہ کہہ دیا جائے گورکھ دھندا، یعنی حل نہیں ہو سکتا. تو لفظ بھی گورکھ دھندا کہا گیا. تو اس شاعری پر اعتراض بجا ہیں اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. حیدرآباد سے شعیب احمد شیراز صاحب کا سوال، زید کہتا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان اللہ کرے کہ ایک ہو جائیں. بکر کہتا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان اللہ کرے کہ صحیح العقیدہ ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا درست ہے؟ دیکھیں، جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہماری مراد ہی صحیح العقیدہ کی ہوتی ہے. مومن مسلم مراد ہی صحیح عقیدہ کی، کیونکہ جس کے عقیدے درست نہیں وہ کہاں کا صحیح مسلمان، وہ کہاں کا صحیح مومن. تو مراد یہی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ قبرستان جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو مراد آپ کے مسلمان ہی ہیں. حالانکہ حدیث کے الفاظ تو اہل الدیار من المؤمنین، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، کہ اس بستی میں جو ایمان والے ہیں، اس وادی میں جو ایمان والے ہیں ان کو سلام. تو مراد مسلمان کہنے سے صحیح العقیدہ کی ہوتی، کیونکہ جس کا عقیدہ خراب ہو، غلط ہو، کفر تک پہنچا ہو، وہ کہاں تک مسلمان، کوئی گمراہی تک پہنچا ہوا ہے. تو مراد وہی ہوتی ہے. تو دونوں افراد نے ان کی نیت یہی ہے نا کہ مسلمان کا مطلب جو صحیح سچا مسلمان، وہی مراد ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ وہ سچے مومن ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مومن کہلانے والے ایسے بھی ہوں گے بہت سے جن کے عقیدے درست نہیں، تو وہ مراد نہیں ہوتے. تو سچے مسلمان کے لیے وہ، اگر اس کی مراد صرف یہ ہے کہ نہیں جی جیسے کیسے بھی ہوں بس مسلمان کہلائیں، تو وہ والی بات درست نہیں ہوگی. لیکن جس کو ہم مسلمان کہیں یا مومن، ہماری مراد صحیح العقیدہ کی ہوتی ہے. ہم بدعقیدہ کو اس میں شامل نہیں سمجھتے. اگلا سوال محمد کاشف بلال صاحب کا دوسرا سوال، کہ اسکول میں ایک استاد نے کہا ہے کہ فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں، ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
انسان فرشتوں سے افضل ہے کب؟ جب وہ انسانیت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر حقارت سے کہا ہے تو غلط کہا ہے. وہ ٹھیک ہے خدمت پر مامور ہیں، وہ خدمت کے لیے ہیں، لیکن حقارت سے نہیں کہنا ہے. اللہ کی مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، وہ معاصی سے یعنی معصوم ہیں، معاصی گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو حقارت سے نہ کہے، لیکن وہ خدمت کے لیے ہیں، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی چیزیں رکھی ہیں. تو لیکن یہ کہ انسان جو صحیح انسان ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، وہ درست ہے بات. اور اشرف المخلوقات اس کو کہا گیا ہے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو اور صحیح طرح ہو. یہ نہیں ہے کہ جی وہ غلط کر رہا ہے تو پھر تو وہ انسان کے نام پر بھی دھبا ہی ہوتا ہے نا. عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ میرے بیٹے کی عمر 19 سال ہے، وہ بہت تنگ کرتا ہے، کوئی حل بتا دیجیے شریعت کی روشنی میں. کیا تنگ کرتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ تنگ کیا کرتا ہے؟ آپ کے پیسے مانگتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، تو آپ نے اس کی تربیت کیسی کی ہے؟ اس کو اچھا ماحول دیں، کسی کی صحبت میں بٹھائیں اس کو. آپ نے اس کو کیا کھلایا ہے، کیسے لاڈ اٹھائے ہیں، کتنا بگاڑا ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے. بس یہ کہ جی تنگ کر رہا ہے تو بچے کو کسی اچھی صحبت میں بٹھائیں، کسی ایسے ماحول میں جہاں اس کو صحیح تربیت ملے، صحیح پیغام ملے. تو ماحول سے، اس صحبت سے اس پر کچھ اثر ہوگا، یا اس کی تعلیم کے لیے کوئی اچھی، اس کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام کیجئے. کیا کھلایا ہے، کون سی کمائی کا کھلایا ہے، کیسے پالا ہے، یہ ہماری مائیں اور باپ نہیں دیکھتے. لاڈ اٹھاتے ہیں، بچہ بگڑ جائے تو کہتے ہیں جی اب ہاتھ سے نکل گیا، یہ ہو گیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ اب اس کے سامنے آپ کی حرکتیں بھی ہوں گی کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، تو وہ اس سے دیکھ کے بھی، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. بچے اصل کمائی ہیں، ان پہ محنت نہیں کرتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی بس بے جا خواہشیں پوری کر کر کے، لاڈ کر کر کے بگاڑ لیتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو اچھا ماحول دیجئے، کوشش کیجئے، کوئی اچھی رہنمائی کا انتظام کیجئے، اور چیک کیجئے گا کہ کیا صحیح کھلایا ہے اور تربیت کیا رکھی ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے. آپ تو شاید نظر اول بھی نہ کی ہو، تو دھیان دیجئے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. باقی سورہ یوسف 3 مرتبہ، ایک آج پڑھی ہے جمعرات کو، دم کریں پانی، ایک ہفتہ چلائیں، پھر اگلی جمعرات پھر پڑھیں، 3 جمعرات اس طرح کریں، پانی پلائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر ہوگی. علامہ صاحب کچھ نئے نام بھی ہیں جو آج شاید ان کو نہیں معلوم ہماری پالیسیز کے بارے میں، وہ بکثرت خواب کی تعبیر اور وظائف کے حوالے سے پوچھتے ہیں. اس حوالے سے اصل میں یہ پروگرام، یہ جو میڈیا والے ہیں، جو زین صاحب ہیں، رافع صاحب، تسنیم صاحب اور ربی صاحب اور فہد صاحب، مولانا رفیع اللہ ہوتے تھے، وہ دوسری جگہ مصروف ہو گئے. ان لوگوں نے یہ شروع کیا تھا کورونا میں. مقصد کیا تھا؟ کہ جلسے نہیں ہو پا رہے تھے، ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں سے رابطہ بھی رکھا جائے، ان کی رہنمائی، آگہی کا انتظام کیا جائے کہ لوگ سیکھ سکیں، جان سکیں. تو یہ پروگرام شروع کیا تھا معلومات کے لیے. خواب جو ہوتے ہیں وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتے ہیں، اس کی تشہیر کرنا، شہرت کرنا، سب کو سنانا. کوئی بہت مبارک خواب ہے، اس میں پیغام ہے کسی کا، وہ سنا دیا جائے، لیکن ذاتی خواب آپ پروگرام میں نہ پوچھا کریں. اسی طرح کسی شعر کا مطلب کیا، کوئی ایسا شعر ہے جس میں دین کی بات ہے، سمجھنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے. تو بہت سے اس طرح کے سوال آنے لگ گئے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس پروگرام میں خواب نہ پوچھے جائیں. خواب پوچھنے ہیں تو الگ، وہ آپ ملاقات میں پوچھیں تاکہ دوسروں تک آپ کا خواب، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے اگر
وہ آپ بیان کر دیتے ہیں، پھر نہیں بھی ہونا ہوتا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر ایک کو خواب نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ کوئی غلط تعبیر دے دے، آپ کے اندر وہم ڈال دے، کچھ ایسا کر دے، اور پھر یہ کہ اس کو خوابوں کا پورا علم ہے، یعنی لوگوں نے خواب نامے بھی شائع کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھو تو یہ ہوگا، پورے خواب کے تمام جزیات اس کی ڈیٹیل کے ساتھ مل کے وہ بنتا ہے۔ نہیں جی یہ چیز دیکھی تو ایسا ہوگا، وہ ساری عمر اسی شک میں ہی رہتے ہیں اور وہمی ہو جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذاتی نوعیت کے سوال وہ نہ کیے جائیں، وہ سوال جس سے آپ کو بھی دوسروں کو بھی فائدہ ہو، معلومات ہو، وہی سوال کیے جائیں تو اچھے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا تو میں نے یہ وضاحت کر دی۔ عبد الکریم قادری صاحب کا سوال، پہلی صف میں بائیں جانب کھڑے ہوں یا دائیں جانب، کون سی جانب افضل ہے؟ دائیں جانب افضل ہوتی ہے، مگر دائیں جانب پر ہو گئی ہے تو بائیں جانب بھی، پہلی صف میں کوئی بھی جگہ مل جائے مبارک۔ اس حوالے سے ایک بات بتاؤں، جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں خاص طور پر رمضان میں تراویح میں کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بنتی ہے امام کے پیچھے سے، یعنی امام کے پیچھے جس کو سینٹر کہا جائے، مرکز، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ تو پچھلے لوگ جو صفیں بناتے ہیں، معلوم ہوا کہیں اے سی قریب ہے یا پنکھا قریب ہے تو دو آدمی وہاں کھڑے ہو گئے، دو کسی اور فاصلے پہ، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی نماز ضائع کرتے ہیں۔ صف میں ہونا چاہیے اور صفیں ملی ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں کہا گیا کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اگر کندھوں میں فاصلہ ہوگا دلوں میں فاصلہ آ جائے گا۔ صف سیدھی ہونی چاہیے، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، کوئی کہے تو برا مناتے ہیں۔ تو کوشش کریں پہلی صف میں جائیں، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں، تاہم دائیں طرف اگر آپ کو جگہ مل رہی ہے بہتر، بائیں بھی ملے تو یہ نہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی نماز پوری ہوگی۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیجئے کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے بعد کرنا ہوتا ہے یا پہلے؟ جی تشہد پڑھ کے ہوتا ہے، تشہد پورا جب آپ نے مکمل کر لیا عبدہ و رسولہ، اس کے بعد ہوگا، یعنی تشہد پورا کر کے آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اگر درود بھی پڑھ لیا ہے تب بھی ہو جائے گا، درود کے بعد دعا پڑھ لی ہے تب بھی ہو جائے گا۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و عناد رکھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی درست ہوگی؟ کسی سچے عالم دین سے، جو واقعی صحیح عالم دین ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس سے بغض رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وجہ، اگر دین کی وجہ سے، اس کی حق گوئی کی وجہ سے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کہاں تک لے جا رہے ہیں؟ دین کی توہین کر رہے ہیں اور آپ کفر تک چلے جاتے ہیں، یعنی اس درجے تک چلے جاتے ہیں آپ۔ کوئی ذاتی مخاصمت ہے آپ کی؟ کیا جھگڑا ہے؟ عقائد کا جھگڑا ہے؟ اعمال کا جھگڑا ہے؟ کس بات کا جھگڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، نبی پاک نے اس کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عالم حق ہیں، دین کے سچے عالم ہیں، ہم اہل سنت کے محسن ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، جبکہ ایمان کو، دین کو بدلا جا رہا تھا، انہوں نے صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا، تو ان سے کیوں بغض ہے؟ آپ کے اگر عقیدے کا اختلاف ہے، آپ ان سے ان کے عقیدے میں کوئی شک کرتے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے عقائد میں کوئی غلط بات نہیں تھی، تو پھر آپ کی اپنی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کے پیچھے کسی کی کہاں سے ہوگی؟ تو یاد رہے صحیح العقیدہ عالم دین کے بارے میں، یہاں تک کہ اس کی کوئی بشری کمزوری معلوم ہو، اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا ہے۔
یعنی عالم کا بہت درجہ ہوتا ہے دین کی وجہ سے، تو عالم دین کی توہین کفر تک لے جاتی ہے، تو احتیاط کریں۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا موجودہ زمانے میں اگر کوئی جامعہ الازہر مصر میں جانے کا ارادہ رکھے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا وہاں پر صحیح عقائد کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے؟ کوشش کرے کہ اپنے عقائد کی معلومات اس کو پوری ہوں، عقیدہ پختہ ہو، پھر باقی وہاں جا کے پڑھتا ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ پڑھے۔ ہمارے اکثر علماء وہاں گئے، انہوں نے پڑھا اور اپنے عقیدوں پر قائم رہے۔ اگر عقیدے کی معلومات نہیں ہے، وہاں جائے گا، پھر یہ کہ اختلافی باتیں دوسری کچھ ایسی آئیں، ذہن بہک جائے، تو پہلے اپنے عقیدے کی پوری معلومات ہوں صحت کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کے پڑھتا ہے، کہیں بھی جا کے پڑھتا ہے اپنے عقیدے کے ساتھ، تو صحیح رہ کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کافروں سے بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں، تو اپنے ایمان کی باتیں صحیح معلوم ہونی چاہیے، لیکن معلوم نہیں ہے تو پہلے عقائد کی معلومات پوری پڑھ کے سمجھ کے جائے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اطباء حضرات کی طرف سے 2 بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور مشورہ دیا جاتا ہے، کیا ایک ہی بیوی سے زیادہ اولاد کی خواہش رکھنا درست ہے یا مزید نکاح کیے جائیں؟ جی، اطباء، طبیب، معالج، فزیشن، ڈاکٹر سیدھا سیدھا کہیں، یہ جو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، ان کی یہ بات شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آبادی بڑھ رہی ہے، تو آبادی بڑھنے سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جی وسائل کم ہیں، تو وسائل پر کرپشن چھوڑ دیں، کیونکہ جو آتا ہے اپنی روزی لے کے آتا ہے، اور اللہ کا تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے روزی دینا، آپ نہیں دیتے، آپ کرپشن چھوڑ دیں۔ یہ جتنے بھی حکومتوں میں آ جاتے ہیں نا، ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے دوسروں کو دشواری۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت ایک حکومت، پارٹی کی حکومت ہے، جس پارٹی نے آنے سے پہلے لوگوں کو سبز باغ دکھائے۔ سبز باغ دکھانے کا مطلب کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہم یوں کریں گے، یہ غلط ہو رہا ہے ہم یوں کریں گے، یہ غلط ہو رہا ہے ہم یوں کریں گے، نیا پاکستان ہوگا، اس میں یہ سہولتیں ہوں گی، یہ جو انہوں نے غلط کہا تھا وہ غلطیاں بڑے ببانگے دوہل کا مطلب بولڈلی وہی کر رہے ہیں، اور اس پہ شرما نہیں رہے، اس پہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے، سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ جی ہم بھی بھیکاری نہیں بنیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، جو کہا تھا نا نہیں کریں گے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ زور سے کر رہے ہیں۔ بھئی تم سے نہیں سنبھالا جاتا، جاؤ گھر کو جاؤ، دوسروں کو دو، تم کیوں لوگوں کے بد دعائیں لے رہے ہو، کیوں لوگوں کی گالیاں سن رہے ہو، کیوں لوگوں کے لیے مصیبت بن رہی ہے؟ یہ سارا وبال تم پر ہے، قبر میں حشر میں تم نے جواب دینا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کرنے والے، ان کو احساس نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کریں؟ مہنگائی کا عالم ہو گیا ہے، آپ دیکھیں کون سی چیز ہے، کتنے گھروں میں جناب گوشت کی شکل نہیں دیکھتے لوگ، کتنا مہنگا، وہ جو 2.5 روپے 1.25 روپے 2.5 روپے سے گوشت شروع ہوا تھا وہ 1500 روپے پہ پہنچا ہوا ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ کرایہ بھی دے، نوکری بھی کرے، بجلی، پانی، گیس، بچوں کی فیس، پرائیویٹ اسکولز بھی ایک پورا کاروبار ہے، بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں، سہولتیں نہیں دیتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ نہ یہ صحت کے حوالے سے، نہ غذا کے حوالے سے، نہ تحفظ کے حوالے سے کس چیز میں پورا کر رہی ہے، مگر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو جما کر۔ تو اب ایسی حالت میں عوام کے پاس کیا سہولت ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے؟ سوال میں بنیادی سوال کیا ہے اس میں؟ اس کا بنیادی سوال کہ زیادہ اولاد کی بات اولاد سے چلی تھی نا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کرپشن، اب دیکھیں
ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، ان کو الاؤنسز کتنے ہیں. ایک 15,000 20,000 کی جس کی تنخواہ ہے اس کو تو کوئی چیز فری نہیں ہے. نوکری کرنے والے ہی ٹیکس دے رہے ہیں، تاجر تو ٹیکس دیتے بھی نہیں ہیں. اور ان کے پاس، معافی چاہتا ہوں، طبقاتی تقسیم، اسٹیٹس وائز ہر ایک کا ایک درجہ نہیں ہے. فوجی ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، پولیٹیکل پرسنز ہیں، پولیٹیشنز ہیں. کیا سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جاتا ہے؟ سب کے لیے کیا ایک قانون ہے؟ آپ کو یہ نظر آئے گا طبقاتی تقسیم. ایک کا کام کس ترجیح پریورٹی کے ساتھ ہوگا، دوسرے کے لیے نہیں ہوگا. تو اب مہنگائی ہوئی ہے تو کیا گورنمنٹ والوں نے کہا ہم آدھی تنخواہ لیں گے جب تک مہنگائی نہیں ہو جاتی، سنبھالی نہیں جاتی؟ آپ کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اب آپ نے ملک گروی رکھ دیا ہے نا. IMF اور FTF کے آپ نے حوالے کر دیا. وہ جو کہیں گے آپ کو کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنی کرسی پہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی کرسی پہ رہ کے ملک پہ قابض رہنا چاہتے ہیں. اب ملک چلانا ہے، آپ جتنا مرضی پبلک پہ بوجھ ڈال دیں، آپ کی بلا سے آپ کو کیا پرواہ ہے؟ نہ آپ کو گالیوں کی. آپ کے ہاں جعلی ڈگری والے جناب اسمبلی کے رکن جھوٹ کہاں کہاں بولتے ہیں، آپ کتنا بولتے ہیں، اور ہر چیز زبردستی آپ مسلط کر رہے ہیں غیروں کے لیے آپ کے پاس. مجھے بتائیں زیادہ اولاد کا مسئلہ آپ کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کرپٹ ہیں. آپ نے اپنے رستے نکالنے، اربوں کھربوں روپے آپ کے پولیٹیشنز اور آپ کے قرابتدار اقربا پروری میں کھائے جا رہے ہیں اور کھائے گئے. کیا کر لیا آپ نے؟ 3 سال سے تو آپ یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہ پچھلے کھا گئے، پچھلے کھا گئے. وہ جتنے کھا گئے اتنے آپ نے ان کے بارے میں اتنے خود لگا دیے ہیں، اور حاصل آپ کو زیرو. تو بچے اللہ کی عطا ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، ان کا رزق بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ کرپشن نہ کریں، سب کو ملے گا. کیا چائنا کی آبادی وہاں کے لیے مسئلہ ہے؟ انڈیا میں کتنی آبادی ہے، کھا ہی رہے ہیں نا. اللہ کھلائے گا، لیکن آپ کرپشن چھوڑ دیں. تو یہ جو بچے دو ہی اچھے، یہ غیر شرعی بات ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، اور اللہ دینے والا ہے. آپ کی یہ جو آپ نے خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ، اس سے آپ نے برائی کرنے والوں کو تحفظ دیا ہے، معاف کیجیے گا. اور پھر آپ کے ہاں جو نظام ہے، بچے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنے ہوں، ایمان والے ہوں، صحت والے ہوں، پڑھیں گے بھی، زیادہ کمائیں گے، زیادہ محنت کریں گے، بشرطے کہ یہ جو 500 پولیٹیشن ہیں اور یہ جو چند افراد حکومت کے ہیں نا، یہ کرپشن چھوڑ دیں. سارا وبال ان کی وجہ سے ہے. یہ سیدھے ہو جائیں گے نا، قوم کی حالت سدھر جائے گی. معیشت آپ نے تباہ کی ہوئی ہے، دین کے خلاف آپ لگے ہوئے ہیں. تعلیم کا آپ کے ہاں کوئی پرپز ہی نہیں ہے. آپ کے بجٹ میں سب سے کم تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اور تعلیم کون سی دے رہے ہیں آپ؟ کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں آپ؟ قوانین کیسے بنا رہے ہیں؟ تو بچے جتنے اللہ دے اس کی عطا ہے. اور آپ صرف یہ کہ 2 بچے 1 بیوی سے، تو آپ 10 عورتیں کریں گے پھر باری باری. ان کا خرچ اس حوالے سے خرچ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ بچوں پہ خرچ ہوگا تو شادی پہ خرچ نہیں ہوگا. تو شادیاں آپ بیک وقت 4 بیویاں رکھیں. آپ 4 بیویوں سے جتنی اولاد ہو سکے کریں. ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ 11ویں شریف منا رہے ہیں، بڑے پیر، ان کے 49 بچے تھے، 49 چلڈرن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں. یہ 2 کا کس نے کہہ دیا؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں، 5 اولادیں. تو آپ کیوں کم کر رہے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم کی کتنی اولاد تھی پڑھے، صحابہ کی کتنی اولاد تھی پڑھے. تو یہ جو آج لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی 2 ہی اچھے، تو اللہ تعالیٰ جتنے دے وہ اچھے. تربیت صحیح کریں، آپ لوگ کرپشن ختم کریں، بچے جتنے ہوں اچھے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے جبکہ اس کے دودھ میں شفا ہے، کیا ایسی کوئی حدیث شریف موجود ہے؟ حدیث تو مجھے یاد نہیں پڑتا، قول ہے کسی کا شاید. حدیث شریف تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح فرمائی تو اللہ نے اس کو حلال کیا ہے،
اور ریڈ میٹ کو کنگ میٹ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا کہا جاتا ہے، تو بعض علاقوں میں تو کھایا ہی وہی جاتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ جتنے اسٹیک کھانے والے دوسرے اور کیا کھاتے ہیں۔ تو حدیث تو میری نظر میں ایسی نہیں ہے، اگر ہے کہیں تو میری نظر میں نہیں، کسی کا قول ہے شاید یہ، واللہ اعلم۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر اولاد نصیب نہ ہو تو سسرال اور رشتہ داروں کی جانب سے بہت عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، اس دباؤ کو کیسے برداشت کیا جائے؟ ان سے پوچھا جائے اولاد تم دیتے ہو؟ کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ تعالی۔ کوئی بیماری ہے اس کا علاج کرے، باقی جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ اولاد کیا یہ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے، اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ جاہل لوگ ہیں۔ اس طرح بہو کے لیے کوئی مشکل وہ پڑ جاتی ہے پیچھے ماں کہ نہیں دوسری شادی کر لو، تو اگر ایسی گارنٹی ہے کہ جی دوسری آئے گی اس سے اولاد ہو جائے گی، وہ اگر کرتے ہیں کو بہت مدت ہو گئی ہے، غوث پاک تو شادی کے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے، ماں باپ کی شادی کے 40 سال کے بعد۔ اللہ دینے والا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے قرآن پڑھیں، حضرت سارہ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ تو اللہ دینے والا ہے، اگر کوئی بیماری ہے علاج کرائیں، باقی تانے دینے والے اتنا یاد رکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس میں میاں بیوی کا قصور ہے؟ اگر کوئی علاج ہے ان کا ہے تو کرائیں، باقی قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بادل بھرے ہوئے اللہ نہ چاہے نہیں برسیں گے، اور اللہ چاہے گا تو آ کے برسیں گے، نہیں بھی ہوں گے تو آ کے برسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی علاج ہو کرائیں، کوئی دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، صدقہ دیں، لیکن تانے نہ دیں۔ اور بعض گھرانوں میں تو شادی کے 1 سال کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، سال بھر ہو گیا ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ یعنی اگر نہیں ہوا ہے تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ پریشر ڈال دیتے ہیں اور دماغ خراب کرتے ہیں۔ بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا سوال، مغرب کی جماعت میں اگر 2 رکعت نماز چھوٹ جائے تو اسے کس طرح ادا کریں؟ جی، مغرب کی نماز میں آپ کی 2 رکعتیں چھوٹیں، آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی 2 رکعتیں وہ پہلی ہے ان میں دونوں میں قضا ہو جائے گا، اور اگر آپ کی وہ بھی نکل گئی ہے آخری قادے یعنی قادے میں شامل ہوئے ہیں تو 4 قادے ہو جائیں گے آپ کے۔ یہی بات ہے، کیونکہ آپ کی جو رکعت رہ گئی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، پہلی 2 رہ گئی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب ایک پڑھی نا آپ نے رکوع کے ساتھ، جس میں رکوع مل جائے وہ آپ کی رکعت شمار ہو گئی جماعت کے ساتھ۔ اب آپ کا ایک رکوع ہو گیا ہے، اب آپ کی 2 باقی ہیں، جب آپ وہ پڑھیں گے وہ آپ کی پہلی ہوگی، مگر پہلی کے ساتھ ملا کے دوسری ہو گئی، بیٹھیں گے، ایک رہ گئی، پھر آپ اس کو اگلی پڑھیں گے۔ جو آپ نے پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ وہ ہو گئی ہے، جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ حسان الدین قادری صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ جو پرندے یا جانور وغیرہ پالتے ہیں یہ کیسا ہے، یعنی ان کی آزادی وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں کیونکہ ہم ان کو قید رکھتے ہیں؟ بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر پوری طرح خیال رکھتا ہے ان کی غذا کا، موسمی تغیرات کا، یعنی چینج ہوتے رہتے ہیں ویدر، اس کے حساب سے ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی پسند نہیں کیا، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو ان کو آزاد ہی رکھا جائے۔ کوئی رکھتا ہے تو پوری طرح ان کا خیال رکھے۔ ان کا اگلا سوال کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے 1 سال یا 2 سال کا وقت لینا کیا درست عمل ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دوران بیٹی باپ کے گھر سے رخصت نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، لوگوں میں ابھی مشہور نہیں ہوا تو پھر بدگمانی ہوتی ہے یا اعتراضات ہوتے ہیں، تو کوئی مجبوری ہے تو وہ بات واضح کی جائے، ورنہ اتنا وقفہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دونوں کے اپنی خواہشات ہیں، اب وہ نکاح بھی ہو چکا ہے، ان کو شرعی طور پر حق بھی ہے، تو غلط فہمی سے، اعتراضات سے بچیں اور کہہ دیں ٹھیک ہے جی کوئی رسم کرنی ہے بعد میں کر لیں گے، ملنے کی اجازت ہو ان کو رخصتی کا۔ لیکن بہت سے لوگ 6 سال 10 سال منگنی رکھتے ہیں، پھر اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ لمبا وقفہ اچھا نہیں ہوتا۔
یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اپنے نام اور شہر کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ یا پھر آپ کی اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر ہفتہ بھر میں اپنے سوالات شامل کروا سکتے ہیں، یا پھر پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، وہاں آپ اپنے سوالات شامل کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جس کا مفہوم کہ بدترین ہیں وہ لوگ جو کہ کفار پر نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول موجود ہے کہ مخلوق میں سب سے برے شریر لوگ وہ ہیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں، چپکاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حکم ہے کسی اور کے بارے میں لگایا جاتا ہے کسی اور پر، مثلا من دون اللہ، یہ الفاظ قرآن میں ہیں، اردو ترجمہ ہوگا من دون اللہ کا اللہ کے سوا۔ تو نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا، سب چیزیں اللہ کے سوا ہیں۔ ما سوا اللہ ہی کو تو مخلوق کہتے ہیں، العالمین کہتے ہیں۔ تو وہ من دون اللہ سے مراد قرآن میں بت ہیں، اسٹیچوز، لیکن وہ من دون اللہ سے مراد نبی ولی لیتے ہیں۔ من دون اللہ کے بارے میں ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ سارے مل کے مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ وہ یہی باتیں نبیوں ولیوں اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، وہ لگاتے ہیں ان پر۔ کیا انہوں نے وہ آیتیں نہیں پڑھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں ولیوں کی شان بیان کی ہے؟ حضرت سلیمان کا امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لے آتا ہے، تو وہ قرآن میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، آپ بتوں کی طرح ان کو سمجھنے لگ گئے۔ تو یہ لوگ آج بھی اب عام آدمی کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، اس کو نہیں پتہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم کرتے تھے وہ لوگ جن کو خوارج کہا گیا، خارجی کی جمع آؤٹر، جو آؤٹ ہو گئے اسلام سے۔ وہ آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے، مطلب اپنا بیان کرتے تھے، ترجمہ تفسیر غلط۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو جس کا نبی ولی سے تعلق اس کو توڑنا، اور آج بھی ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، ورنہ بہکانے والے سوشل میڈیا پہ بھی طرح طرح کے ناموں سے۔ 1400 سال میں دین کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، صرف ان کی سمجھ میں آیا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ لوگ جسم ماننے لگ گئے، کچھ غلط باتیں کرنے لگ گئے۔ اب وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اور آیت یہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس آیت کو پڑھ کے کل کو کوئی کہے اللہ چوری بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ گناہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتوں اور کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتوں کو مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دیا۔ تو دیکھنا پڑے گا شان نزول کیا ہے، حکم کس کے بارے میں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں، قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو ایک شخص نے حج نہیں کیا، کیا وہ حج کے فضائل بھی بیان نہ کرے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، کیا وہ آنکھوں کی اہمیت بیان نہ کرے؟ یہ عجیب، وہ آیت وعدے کے بارے میں ہے کہ ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جس کو پورا نہیں کرتے ہو، لیکن یہ کہ ہر چیز پہ لگا دینا اس کو۔ تو یہ جو کوئی کھلاڑی ہے تو آ کے تفسیر بیان کرنے لگ گیا، کوئی سنگر ہے تو آ کے بیان کرنے لگ گیا۔ اب پڑھا نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرے. اب اس 21 علوم کے ذرا نام تو سنائیں, ان کی تعریف تو بتائیں. آ گئے, کسی کو نمبر یاد ہیں آیتوں کے صورتوں کے, وہ بھی آ کے شروع ہو گئے. تو یہ اسی طرح مذاق بنا دیا, کھلونا بنا دیا, دین کو بازیچہ اطفال بنا لیا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج کل لوگوں سے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ پڑھتے نہیں ہیں, تو وہ آپ سے کھیلتے ہیں. پہلے بچوں کو سکھایا جاتا تھا, ان کو بنیادی باتیں سکھائی جاتی تھی. آج کل تو آپ کے پاس ٹائم نہیں, اور سکھاتے بھی ہیں تو وہی نرسری اسکول میں جائیں گے, وہاں انگلش کی زبان ہے, آپ کو صرف انگریزی اردو پڑھنی بھی نہیں آتی بچوں کو, تو کہاں پڑھیں گے؟ اور پھر وہاں پر مثال کے طور پر کتنے اسکول ہیں, وہاں پر اگر اسلامیات کا کوئی ٹیچر ہے, وہ کسی عقیدے کا, وہ اسلامیات کم پڑھاتا ہے, اپنا عقیدہ زیادہ پڑھاتا ہے. جس طرح ابھی بتا رہی تھی کہ بہن آتی ہیں اور آ کے کہہ جاتی ہیں کہ جی 11ویں کرنا شرک ہے. 11ویں کرنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ کس طرح اس کو شرک کہہ دیا؟ شرک کی تعریف معلوم نہیں ہوگی اور اس طرح کہہ دیا. کچھ لوگوں کو بدعت کی تعریف نہیں معلوم, بدعت کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نہیں معلوم تو پھر سیکھیے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو, اگر نہیں جانتے ہو تم تو پوچھو علم والوں سے. تو ہم جان لیں کہ بہت کچھ دین کے نام پر یہ کاروبار ہو رہا ہے. تو دین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, آخر زمانے میں انگارہ جلتا ہوا ہاتھ پہ ہتھیلی پہ لے کے چلنا آسان ہوگا, ایمان بچانا, دین بچانا مشکل ہو جائے گا. اور یہی آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ہر طرف سے یہ الغار. ایک شخص اس چیز کو ثواب بتا رہا ہے, دوسرا اس کو حرام کہہ رہا ہے. یہ تماشے ہو رہے ہیں. اور حکمرانوں کو فائدہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے, وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کو لڑوا دیا, کبھی اس کو لڑوا دیا, اپنا کام نکالا. اور غیروں کو تو چاہیے ایسے کہ مسلمان آپس میں ہی الجھے رہے. یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے, تو ان کو اکٹھا ہی نہ ہونے دو. تو ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے. تو یہ جتنے لوگ غلط معنی کر کے اپنی تفسیر, قرآن کی تفسیر نہیں, اپنی تفسیر کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. اور جتنے لوگ ان کی وجہ سے بہکیں گے, ان کا وبال ان پر ہوگا. اب سوشل میڈیا کو لے لیجئے, کتنی باتیں حدیث کہہ کے آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں, وہ حدیث نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو میری طرف بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی ہے, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. اور آگے سے کہ جو اس کو شیئر نہ کرے گا وہ بڑا بد نصیب ہوگا, اور یوں ہوگا اور فلاں ہوگا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے, ناواقفی. جہالت سے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ظالم ہیں, آیت اتری کافر کے بارے میں, مشرک بت کے بارے میں اتری, لگا رہے ہو نبیوں ولیوں پر, تو یہ ظالم لوگ ہیں. اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو آپ نے جو کہا میں نے اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. حضرت علی کے سامنے آ کر آیت پڑھتے تھے قرآن کی, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا. تو حضرت علی جواب میں کیا فرماتے تھے؟ کلمۃ حق ارید بہا باطل. جو کلمہ کہہ رہے ہیں, آیت پڑھ رہے ہیں, وہ بالکل حق ہے, جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تو ایک آیت کو لے لیں, دوسری کو چھوڑ دیں. تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا, یہ ان پس منظر جو آپ نے پوچھا, آج تک یہی کاروبار ہے اہل باطل کا. پڑھیں گے قرآن, ترجمہ غلط کریں گے, تفسیر غلط کریں گے. تو یہ تو حال ہے. اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے, اور ان گمراہوں سے اور گمراہ کرنے والوں سے بچائے. آمین. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے, یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا, جن میں قاری نبی صاحب, عباس شاہ صاحب, محمد عدنان صاحب, مریم صاحبہ, حسنین علی صاحب, علی حیدر صاحب, شاہ زمان الحق صاحب, فضا خان صاحبہ, سلیم صاحب, ممتاز احمد صاحب, آصف فاروقی صاحب, عائشہ معروف صاحبہ,
غلام مصطفیٰ صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، اکرام شریف صاحب، شفقت نواز صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، علی رضا صاحب، رفاقت ملک صاحب، ہرا صاحبہ، محمد طاہر صاحب، دیان ملک صاحب، سمیہ لطیف صاحبہ، ممتاز احمد صاحب، حسان خان صاحب، وقاص الحق صاحب، عبد القادر کھتری صاحب، علی صاحب، صہیب الرحمان صاحب، رخسانہ صاحبہ، عمر خان صاحب، عمر مستقیم صاحب، راشد قادری صاحب، بلال احمد صاحب، شعیب احمد صاحب، ایمن صاحدو صاحبہ، انس قریشی صاحب، سید فیاض صاحب، صدیق احمد صاحب، رانا راجپوت صاحب، عطا محمد صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، عدیل احمد صاحب، محمد عارف صاحب، فوزیہ منصور صاحبہ، مولانا منظور احمد حسینی صاحب، ریحانہ صاحبہ، سلمان قریشی صاحب، ناصر خان صاحب، سائرہ یونس صاحبہ، عنایہ فاطمہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ، عزیر عالم صاحب، قاضی نعیم الدین صاحب، عمار صاحب، سید ساجد صاحب، طاہر صاحب، سمیر صاحب، بنت علی صاحبہ، عزیز اختر صاحب، عمر مستقیم صاحب، کاشف بلال صاحب، عبد الکریم صاحب، اعظم بیگ صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، راکب الحق صاحب، شیراز اقبال صاحب، مشتاق قادری صاحب، ماہم صاحبہ، غلام فرید صاحب، ثنا خان صاحبہ، سبین عمران صاحبہ، رضوان عارف صاحب، حسان الدین صاحب اور راحیل امین صاحب، اور جن جن کے سوالات شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. محمد انور واحدنا، یہ دبئی میں رہتے تھے. وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ راشدہ صاحبہ کورونا کے وائرس سے ہاسپٹل میں تھے. گزشتہ پروگرام میں ان کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا. محمد انور واحدنا صاحب 3 دن پہلے انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے نیک آدمی تھے. ہر مہینے کی 17 تاریخ کو اصحاب بدر کا دن مناتے تھے اور قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. نیکوں کی صحبت. مجھ گناہگار پر بھی بڑے مہربان تھے. کورونا کی وجہ سے ڈر تھا کہ پتہ نہیں ان کو غسل دیں گے یا نہیں، نماز جنازہ پڑھنے دیں گے یا نہیں. مگر ان کی بیٹی نے اور بیٹے نے بتایا کہ بڑا ان کا شاندار اہتمام ہوا. جنازہ بھی بہت بڑا ہوا. قبرستان میں جگہ بھی بہت اچھی ملی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دعاؤں کے لیے بہت سارے نام آتے ہیں. اگر سب کے نام پکاروں، مثلاً ساؤتھ افریقہ سے منصور فیملی میں ایک بچی کے لیے خاص طور پر آپ سے کہتا رہتا ہوں، تسکین منصور نام ہے. 13 سال کی بچی ہے، لیکن ذہنی طور پر ابھی تک اس میں کچھ کمزوری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی دیوانوں والی حرکت کرتی ہے. اور اسی کے کزن ہیں فرحان صاحب، اس کے بھائی ہیں مظفر صاحب، صبیبہ ہیں، ان کی جو دیگر گھر والے ہیں، سب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اب ایک فیملی کے نام ہوئے پیر محمد قاسم اشرفی صاحب کیپ ٹاؤن میں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. اور بھی جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ جائز مرادیں پوری فرمائے. دعائیں ہیں سب کے لیے. عرس کے حوالے سے بتایا، والد صاحب قبلہ کا 39واں عرس انشاءاللہ 17-18 فروری 2022 کو منایا جائے گا. اشتہار چھپنے دے دیے ہیں. جو رسالہ چھپتا تھا وہ بھیجتے تھے، لیکن پچھلی مرتبہ ڈاک کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں نہیں جا سکا، تو سب کو PDF واٹس ایپ پہ، فیس بک وغیرہ کے ذریعے بھیجا گیا.
اشتہار بھی اب اس سال اگر پوسٹیج ہوئی، ورنہ آپ کو اس پہ اسکرین پہ دکھائیں گے، آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ تیاری کرنی ہے آپ سب نے۔ میں نے کہا تھا انگلش اور عربی میں پی ایچ ڈی کوئی حضرت خطیب اعظم پر کرے تو بڑی خوشی ہوگی۔ یہ لوگ میڈیا ٹیم چاہتی ہے ان کو نیا کیمرہ اور لینزز مل جائے، اس کے لیے یہ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ ان سے تعاون نہیں ہوا۔ تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ وطن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو کچھ ہو رہا ہے تشویش ہی تشویش ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے حق میں خیر فرمائے، اور خاص طور پر اہل سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نبی پاک کا معجزہ دکھا دے کہ اہل سنت متحد ہو جائے۔ جو اس وقت بہت زیادہ انتشار ہے، افتراق ہے، وہ ختم ہو جائے۔ باقی یہ اسی طرح سلسلہ آپ کو ایک بار پھر یاد دلا رہا ہوں، یہ پروگرام 10:30 بجے شروع ہوتا تھا، لیکن موسم چونکہ سردیوں کا آ گیا، راتیں بڑی ہو گئیں، تو یہ دسمبر اور جنوری میں 10 بجے، یعنی جنوری تک اب سے 10 بجے انشاءاللہ شروع ہوا کرے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔